العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُؤَرَّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا أو كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم عزیز و بزرگوں، سامعین کرام، اللہ رب العزت کا شکر ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایک بہترین موقع علم والوں سے، اہل اللہ سے فائدہ اٹھانے کا ایک بہترین موقع عنایت فرمایا ہے. اور اللہ تبارک و تعالی ہم کو وقت نکال کر ایسی مجلس میں حاضر ہونے کی توفیق بھی دیا ہے. حدیث پاک میں ہے: من یرید اللہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں. دنیا میں مال، دولت، عہدہ، عزت، یہ جو ظاہری مادیات ہیں ان کو دیکھ کر ہم کامیابی سمجھتے ہیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں ہدایت، ایمان، تقوی، ان چیزوں کو کامیابی کر کے اللہ تعالیٰ اعلان کر رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: اولئک هم المتقون اولئک هم المفلحون. جن لوگوں کے زندگی میں ایمان ہے، جو ہدایت پر ہیں، جو تقوی پر ہیں، جن کے اندر آخرت کا خوف اور آخرت کی فکر ہے، ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اولئک هم المفلحون. الذين يؤمنون بالغیب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. جو غیبی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ پر، آخرت پر، جنت و جہنم پر، تقدیر پر، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر، نبیوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، ان چیزوں پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی دی ہی روزی میں سے خرچ کرتے ہیں. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک. آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو وحی بھیجی گئی، جو احکامات بھیجے گئے ان کو بھی مانتے ہیں، ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور پچھلے نبیوں کو جو بھیجا گیا، ان کو جو احکام دیے گئے ان کو بھی مانتے ہیں. وبالآخرۃ هم یوقنون. آخرت پر یقین رکھتے ہیں. تو ان کے بارے میں اللہ کہتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہی لوگ اللہ کے طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ کامیاب ہیں. قرآن میں کسی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. دنیا میں ہم کامیابی سمجھتے ہیں کہ بہترین محلات، بنگلے مل گئے، اچھے سہولت کی چیزیں ہمیں مل گئی، کھانے پینے کے، رہن سہن کے چیزیں مل گئی، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کو کامیابی مل گئی. یہ سہولیات ہے، ضروریات ہے، کامیابی ان کے اندر نہیں ہے. فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز. جس نے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا اور اپنے آپ کو اس قابل بنا لیا کہ وہ جنت میں داخل ہو، وادخل الجنہ فقد فاز، حقیقت میں وہ آدمی کامیاب ہو گیا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی، سمجھدار آدمی وہ ہے من دان نفسہ، جو آدمی اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو پہچانے، اپنے اندر کمی کوتاہی کو جانے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرے. وعمل لما بعد الموت، اور موت کی بعد کی زندگی کے لیے عمل کرے، وہ آدمی عقل مند ہے.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں بیوقوف و ناسمجھ آدمی ہے وہ آدمی جو اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلتا ہے اور اللہ کے اوپر امیدیں باندھتا ہے، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا ہے، اپنے خواہشات کے مطابق چلتا ہے اور پھر امیدیں اللہ پر لگاتا ہے کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ رحیم کریم ہے۔ ہاں اللہ رحیم کریم غفور ہیں اپنی جگہ، اس سے کسی کو انکار نہیں، لیکن اللہ تعالی ہم کو اعمال کا مکلف بنایا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم گناہ پر گناہ کرتے جائے یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ اس کی مثال کچھ بزرگان دین علماء کہتے ہیں کہ کوئی آدمی ہے، اس کے شہر میں بہترین ہڈیوں کا ڈاکٹر ہے، اچھا ماہر تجربے کار ڈاکٹر ہے، اس لیے ہے نا آدمی چاقو لے کر اپنے ہاتھ کو کاٹ رہا ہے، اپنے پیر کو کاٹ رہا ہے، اس لیے کہ میرا ہاتھ کٹ گیا، پیر کٹ گیا تو بہترین ڈاکٹر میں اس کے پاس علاج کرا لوں گا۔ تو لوگ کہیں گے کہ بیوقوف آدمی ہے۔ ڈاکٹر جو ہے وہ نقصان ہونے کے بعد کسی وجہ سے حادثہ ہونے کے بعد علاج کرنے کے لیے ہے، اپنے طور پر ہاتھ پیر کاٹ کر ڈاکٹر کہنے جانے کے لیے نہیں ہے۔ تو ایسے اللہ تعالیٰ اپنے جگہ غفور الرحیم ہے، تو اس لیے ہم کو گناہوں پر جرأت کرنا، گناہوں پر اصرار کرنا نہیں ہے۔ والذین اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبهم، صحابہ کی صفت ہے، نیک متقیوں کی صفت ہے، ان سے کوئی کمی کوتاہی خلاف اولا اللہ کو ناراض کرنے والا عمل کوئی ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کوئی گناہ ان سے سرزد ہو جاتا ہے، ذکر اللہ فاستغفروا لذنوبهم، او اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اور جو گناہ کیے ہیں اس پر اصرار نہیں کرتے۔ گناہ پر اصرار کرنا یہ شیطان کی صفت ہے، گناہ معاف کرنا یہ اللہ کی صفت ہے، گناہ پر گناہ کرتے جانا یہ حیوان کی صفت ہے۔ غلطی پر غلطی، اس کو معلوم ہی نہیں ہے، اس کو کتنا بھی بتاؤ کتنا بھی سمجھاؤ اس کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ وہ سمجھ سکے، حیوان ہے وہ، تو غلطی پر غلطی کرتے رہتا ہے حیوان۔ اور شیطان ہے جو غلطی کر کر اس کے اوپر اصرار کرتا ہے، اس کے لیے دلیل قائم کرتا ہے، مجھے آگ سے پیدا کیا گیا، انسان کو مٹی سے پیدا کیا گیا، میری صفت علو بلند ہونے کی ہے اور مٹی کی صفت نیچے جانے کی ہے، اس لیے میں ان کے سامنے کیوں سجدہ کروں؟ جب اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرے، اللہ کا حکم تھا، نہیں کیا، اور اپنے غلطی پر دلیل قائم کر رہا ہے، غلطی پر قائم ہے، اور اللہ سے وعدہ کر کے آیا ہے ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجدن اکثرہم شاکرین، پھر میں تیرے ان بندوں کے پاس آگے سے پیچھے سے دائیں سے بائیں سے ہر طرف سے آ کر تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہوں گا، راستے سے بھٹکاتا رہوں گا، یہاں تک کہ تیرے بندوں کو ناشکری بنا کے رکھوں گا۔ وَلَا تَجِدَنَّ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، تیرے اکثر بندوں کو آپ شکر گزار بندے نہیں پائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار قدردان بندے بہت کم ہیں۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم شکر گزار بندے بنے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر اعلان کر دیے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، انبیاء معصوم ہوتے ہیں، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتے ہیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے تمہارے اگلے پچھلے معاف کر دیے، یعنی بالفرض ہوں تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت کا اعلان کر دیے، ہوتے تو نہیں ہیں معصوم یہ انبیاء علیہ السلام، یہ اہل سنت والجماعت کا متفق فیصلہ ہے، پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتے تھے کہ پاؤں میں ورم آ جاتے تھے، رات میں کھڑے ہو گئے، رات کا وقت گزرتا صبح کا وقت ہوا، بلال رضی اللہ عنہ نماز کے لیے بلانے کے لیے آ جاتے تھے،
اور اس وقت تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگاتار نماز پڑھتے رہتے. صحابہ اور ازواج مطہرات پوچھے آپ تو بخشے بخشا ہیں, اتنا کیوں روتے ہیں اور اتنی عبادت کے اندر کثرت کیوں کرتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرمائیں کہ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والے کے لیے یہ دو چیزیں رکھے ہیں, اور ایمان والا ہر حال میں کامیاب ہے. حالات آئے, حالات پر صبر کرے, تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو کامیابی دیں گے. اور خوشگوار حالات آئے, خوشگوار حالات پر وہ شکر گزاری کرتا ہے, تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی دیں گے دنیا کے اندر.